بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بدو مدینے سے گزرا، آپ مجلس میں تشریف فرما تھے۔ کہنے لگا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہی ہے جو آسمان کی خبریں بتاتا ہے۔ اچھا، یہ وہ ہے؟ تو ہی ہے نبوت کے دعوے کرنے والا؟ آپ نے کہا ہاں میں ہی ہوں۔ اس نے کہا اگر میری قوم نے تیرے ساتھ عہد نہ کیا ہوتا تو نعوذ باللہ میں تجھے برے طریقے سے قتل کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اجازت ہو تو گردن اڑا دوں؟ آپ نے کہا نہیں عمر، صبر کرو، تمہیں پتہ ہے درگزر کرنا نبوت کی شان ہے۔ ہم تو درگزر چھوڑو، اس کی 10 نہ سنا لیں تو صبر ہی نہیں آتا۔ آپ نے کہا بھائی بدو میری مجلس میں آ کے میری بے اکرامی کرے، یہ بات تیرے مناسب تو نہیں۔ وہ آگے سے کہتا ہے اچھا آگے سے باتیں بھی بناتے ہو؟ وہ ایک گوشت شکار کر کے لایا ہوا تھا اور اسے اپنے اونٹ کے پالان کے ساتھ باندھا ہوا تھا۔ غصے میں آیا، اس کو کھولا اور آپ کے سامنے پھینکا اور کہنے لگا میں تیری نبوت کو نہیں مان سکتا جب تک یہ گو تیری نبوت کی گواہی نہ دے دے۔ اب وہ گو مری پڑی ہے۔ آپ نے فرمایا اے گو بولی کس زبان میں؟ عربی میں، فصیح میں اور کھلی زبان میں۔ کیا بولی؟ میں حاضر ہوں، میری سعادت کون ہے تو؟ اے سارے انسانوں کے قیامت کے دن زینت، اے قیامت کے دن کے انسانوں کے مزین کرنے والے، میں حاضر ہوں، حکم کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا گو تو کس کی بندگی کرتی ہے؟ گو کہتی ہے، بدو بھی سن رہا تھا، صحابہ کرام بھی سن رہے تھے کہ مردہ گو بول رہی ہے، میں اس کی بندگی کرتی ہوں جس کا عرش آسمان پر ہے، میں اس کی تابع دار ہوں جس کی سلطنت زمینوں پر ہے، میں اس کی غلام ہوں جس کے مسخر کردہ راستے سمندر میں ہیں، میں اس کی غلام ہوں جس نے جنت کو اپنی رحمت کی جگہ بنایا، اور میں اس کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتی ہوں جس نے دوزخ کو انسانوں کی بردباری کے لیے بنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دوسرا سوال، میں کون ہوں؟ سب سن رہے ہیں، بدو بھی دیکھ رہا ہے، آپ سوال فرما رہے ہیں، اور گو کہتی ہے رب العالمین، یا رسول اللہ آپ رب العالمین کے رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، آپ کے ماننے گا وہ کامیاب ہو جائے گا، جو آپ کو ٹھکرائے گا وہ ہلاک ہو اور برباد ہو جائے گا۔ ایسا اونچا نبی عطا فرمایا، اس لیے ہر مرد عورت پر فرض ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو سیکھے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہم پر اللہ کے رسول کا ہے۔ آپ نے اپنا سب کچھ لگا کر اپنی امت کو اپنا دین پہنچایا، پھر ہمیں اپنی رحمتوں میں شامل فرمایا۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے میرا جی چاہتا ہے میں اپنے بھائیوں کو دیکھوں، تو صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے ہم آپ کے بھائی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، تم میرے ساتھی ہو، میرے بھائی وہ ہیں جو مجھ کو دیکھے بغیر مجھ پر ایمان لائیں گے۔ ایک صحابی نے کہا رسول اللہ مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 7 دفعہ مبارک ہو اس پر جس نے مجھے نہ دیکھا اور مجھ پر ایمان لایا۔ ان کو 1 دفعہ مبارک کہی اور ہمیں 7 دفعہ کہی کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان لائے ہیں، ہم نے ان کو دیکھا نہیں لیکن ان کے طریقے کی دعوت دے رہے ہیں۔ پھر ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک ہو اس کو جس نے آپ کو دیکھا اور آپ پر ایمان لایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا 7 دفعہ مبارک ہو اس پر جس نے مجھے نہ دیکھا اور ایمان لایا۔ ان کو 1 دفعہ مبارک کہی اور یہ دیکھیں کہ ہم نے انہیں دیکھا نہیں لیکن ان پر ایمان لائے ہیں اور ان کے طریقے کی دعوت دی ہے۔ کتاب الاصل یعنی اینون بالاثر سابقین اولین، یعنی ان میں بہت سے صحابہ کرام کے شمار کرائے گئے ہیں جو اسلام کی ابتدائی زمانے میں مسلمان ہوئے، انہی میں حضرت عبداللہ مسعود کا نام بھی ہے۔
ان کے مسلمان ہونے میں جو سبب ہے وہ خود ہی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک روز عقبہ ابن معیط کے خاندان کی بکریاں چرا رہا تھا۔ اسی وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں پر آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ابو بکر بھی تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا، کیا تمہارے پاس دودھ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، مگر میں امین ہوں، یعنی دودھ امانت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی ایسی بکری ہے جس پر ابھی تک کوئی نر نہ اترا ہو، یعنی جو اب تک گابن نہ ہوئی ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ اس کے بعد ایک ایسی بکری آپ کے پاس لے کر آیا جس کے اب تک تھن نہیں لٹکے تھے۔ آپ نے ان کے تھنوں کی جگہ ہاتھ پھیرا، اسی وقت بکری کے تھن دودھ سے بھر کر لٹک گئے۔ اور یہ واقعہ اس طرح ہے، حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک صاف پتھر کے پاس لے آیا جہاں آپ نے اس بکری کا دودھ دوہا۔ پھر آپ نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ دودھ پلایا اور مجھے بھی پلایا۔ اس کے بعد خود آپ نے پیا۔ اس کے بعد آپ نے بکری کے تھن سے فرمایا، سمٹ جا۔ چنانچہ وہ تھن فوراً ہی پھر ویسے ہی ہو گئے جیسے پہلے تھے، یعنی کہ ان کا وجود ہی نہیں رہا۔ راشد بن عربہ کا بیان ہے کہ عرب کے قبیلے کا بت کا نام سوا تھا۔ لوگوں نے مجھے کچھ طوائف دیے تاکہ سوا کے ہاں چڑھا آؤں۔ میں سوا کے پاس جاتے ہوئے ایک اور بڑے بت کے پاس پہنچا تو وہاں سے آواز آئی کہ میں حیران رہ گیا کہ بت سے آواز آ رہی ہے۔ پھر آواز آئی، یہاں تک کہ وہ فارغ ہو کر سوا کے پاس گیا۔ میں نے دیکھا 2 لومڑیاں اس کے ارد گرد گھوم رہی ہیں اور لوگوں کو جو نذرانے پیش کیے ہیں ان سے لطف اندوز ہو رہی ہیں۔ جب ان کا پیٹ بھر گیا، اس کے بعد لومڑیوں نے ٹانگ اٹھا کر بت پر پیشاب کیا اور چلتی بنی۔ میں نے یہ نظارہ دیکھا اور دیکھ کر کہا، یہ وہ وقت تھا جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ کو ہجرت کر چکے تھے۔ میں مدینہ پہنچا اور ان دونوں، میرا نام ظالم تھا اور میرے پاس ایک کتا تھا جسے راشد کہتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے دیکھ کر پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ میں نے بتایا، ظالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا، اس کتے کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا، راشد۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آج سے تمہارا نام راشد ہوگا اور تمہارے کتے کا نام ظالم۔ میں نے اسلام قبول کر لیا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد فرض کیا کہ مجھے میرے علاقے میں ایک جاگیر عطا کی جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا، جہاں تک تمہارا گھوڑا دوڑ سکے تم 3 پتھر پھینکتے چلے جاؤ، اتنی جاگیر تمہاری ہوگی۔ ایک لوٹا پانی کا مجھے دے کر اس میں کلی کر کے تھوڑا سا پانی ڈال دیا اور فرمایا، اسے اپنی زمین پر گرا دو اور اپنی ضرورت سے زائد پانی کے استعمال سے لوگوں کو نہ روکیے۔ راشد نے ایسا ہی کیا۔ پانی کا ایک چشمہ ابل پڑا، کھجوروں کے درخت لگائے گئے، گردنوا کے لوگ بیماری سے شفا حاصل کرنے کے لیے اس چشمہ سے غسل کرتے تھے اور چشمے کا نام مار رسول رکھا گیا۔ کہتے ہیں راشد نے جہاں پتھر پھینکا تھا ابھی تک تمام اخراج معاملات سے باہر ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ کے ایک سبسکرائب سے مجھے بہت حوصلہ ملتا ہے۔ میں غریبوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور اپنے گھر والوں کو سپورٹ کرنا چاہتی ہوں۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔